بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اخبارات مستند معلومات کا واحد ذریعہ تھے، لیکن پھر ٹیکنالوجی کا دور آیا، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون آیا، سامنے لگی ہوئی اسکرین آئی کہ جس کے اندر انفارمیشن لمحہ و لمحہ اپڈیٹ ہوتی تھی، جس میں انفارمیشن لمحہ و لمحہ لوگوں تک پہنچتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ سارا دن لوگ انتظار کرتے تھے کہ تازہ اخبار کب آئے گا، اس میں معلومات، تجزیے، تبصرے اور لوگوں کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گی۔ لیکن پھر وہ وقت تبدیل ہوا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار خریدنا ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ لوگوں کے موبائل فون کے اوپر لمحہ و لمحہ SMS کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف ایپس کے ذریعے معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر اخبارات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اخبارات کا ماضی بنیادی طور پر تھا کیا؟ جو گفتگو میں نے آپ کو ابتدا میں کہی کہ اخبارات مستند معلومات کا واحد ذریعہ تھے، وہ جو ماضی تھا اس کے بارے میں بات کریں گے، مستقبل کے بارے میں بات کریں گے اور حال دیکھیں گے کہ جو زبوں حالی کا شکار ہے وہ حال کس طرح کا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے ابتدائی حصے کے اندر اقبال نون صاحب، جو انجمن امدادیہ اخبار فروشاں کراچی کے صدر ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھ چودھری نذیر صاحب موجود ہیں، ساتھ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری حمید ڈاڈا صاحب موجود ہیں۔ ان لوگوں سے بھی بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصوں میں مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اقبال نون صاحب سے۔ اقبال صاحب، ماضی کیا تھا جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ نیا اخبار آئے گا، تازہ اخبار آئے گا۔ ہاکر جو ہے وہ اس کی ایک بڑی شان تھی کہ اس کے پیچھے، اخبار فروش کے پیچھے لوگ تھے کہ یار اخبار پہنچا نہیں ہم تک، فون کیا کرتے تھے، کسی دوست سے کہلوایا کرتے تھے، اسٹالز پہ آیا کرتے تھے۔ ماضی تھا کیا بنیادی طور پہ؟ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، ماضی ایک مستند، یہ اخبار ایک ایسی مستند سند ہے کہ جو ریکارڈ رکھی جاتی تھی۔ ہم اس دور کو یاد کرتے ہیں جب اخبار خریدنے کے لیے لوگ بے چین ہوتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے اخبار فروش کا انتظار کرتے تھے۔ بازاروں میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا میگزین سپلیمنٹ آتا تھا، کوئی بھی نئی واقعہ ہو، کہیں حادثہ ہو تو سپلیمنٹ آ جاتا تھا۔ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یار ہمیں ملا نہیں، لاکھوں کی تعداد میں سپلیمنٹ چھپتا تھا۔ آج یہ دور آیا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں اسی میڈیا نے ہمیں مار دیا، اس اخبار فروش صنعت کو تباہ کر دیا، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا آنے کی وجہ سے، سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے۔ اور آج اخبار کو پوچھنا لوگ، صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اخبار جو خریدا جا رہا ہے وہ بھی اخبار فروش کی وجہ سے خریدا جا رہا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پرانے لوگ ہیں جن سے ہم اخبار لے رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے اخبار کی، یہ محسوس کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں بھی یہ سند ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میرے ساتھی کا انکریمنٹ کا معاملہ تھا، 1972 کا ڈپارٹمنٹ نے مانگا کہ اخبار لے کر آؤ، میں تب ان کو انکریمنٹ دوں گا، تو میں نے جا کے 1972 کا اخبار نکلا کے اس کو دیا تو اس کو 8 انکریمنٹ ملے تھے۔ یہ اخبار کی صنعت دیکھ کر ریکارڈ رہتا تھا۔ اچھا اقبال صاحب، اخبارات ہی زوال کا شکار ہیں یا 7 میگزینز آتے تھے؟ ہم اسٹال پر ایک موجود ہے، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف میگزینز موجود ہیں، ہفت روزے موجود ہیں، ماہانہ میگزین موجود ہے، تو کیا وہ صنعت بھی زوال کا شکار ہے؟ یہ میگزین اور سپلیمنٹ اور یہ جو ویکلی تھے، یہ سارے ہماری اسی صنعت کے اندر آتے ہیں۔ یہ اگر اخبار ڈاؤن ہوا تو یہ بھی اسی طرح ڈاؤن ہوئے ہیں۔ لوگوں کا شوق ہی ختم ہو گیا پڑھنے کا، ورنہ گھروں میں ڈائجسٹ وغیرہ اتنے پڑھے جاتے تھے تو ایڈوانس میں ہمیں بکنگ ہوتی تھی کہ جی ہمارے یہ رسالہ آپ نے دینا ہے۔ آج ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، وہ بوڑھی خواتین اگر بیٹھی ہیں کوئی گھر میں تو وہ شاید پڑھتی ہوں ڈائجسٹ وغیرہ۔ جو نوجوان تو فرصت ہی نہیں، نوجوان کو موبائل سے فرصت نہیں ہے تو اس نے ڈائجسٹ کیا دیکھنا۔ چلے حمید ڈاڈا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت اقبال نون صاحب نے بتایا کہ حالات بڑے خراب ہیں، ماضی میں بڑا تابناک تھا، حالات اس وقت بڑے خراب ہیں، تو اس خراب حالات کے اندر جو اخبارات ہیں ان کا معیار بھی متاثر ہوا ہے، وہ ڈاؤن ہوا ہے، یا لوگوں کی صرف جو ہے وہ قوت خرید کا معاملہ ہے؟ اخبار کے معیار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اخبارات کے لیے یہ ہے کہ یہ بھی اخبارات جو ہیں وہ مطلب ضرورت ہے، لیکن اداروں نے اس کو ضرورت کے قابل نہیں بنایا۔ اگر ادارے اس کو مطلب ہر شخص کی ضرورت کے مطابق بنائیں تو میرے خیال سے متاثر نہیں ہوگی سیل، اور سیل بڑھے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اخبار ساز ادارے ہیں، یعنی کہ اخبار کی صنعت سے وابستہ جو مالکان ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان کی بھی بڑی کوتاہی ہے اخبار کو ڈاؤن کرنے میں؟ جی، اس میں جو تقریباً ادارے ہیں ان کے الیکٹرانک چینل بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خبر جب شام کو آتی ہے تو 40 دفعہ جو ہے وہ چینل پہ چلنے کے بعد 41ویں دفعہ وہ اخبار میں آتی ہے، جبکہ پوری رات لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر مطلب تبصرے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر صبح جو سویرے جب وہ اخبار مطلب قارئین دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں یار یہ تو رات والی خبر ہے۔ چلیں، چودھری نذیر صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب، صورتحال اقبال نون صاحب نے بھی بتائی، حمید صاحب نے بھی بتائی کہ صورتحال یہ ہے کہ اخبارات جو ہے
ان کا معیار اچھا نہیں ہے, ان کی سیل ڈاؤن ہو رہی ہے. مستقبل اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ قارئین اس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اخباری مالکان کو, اخبار بنانے والے لوگوں کو, ایڈیٹرز کو کیا کرنا چاہیے کہ اخبار فروش کو ایسی پروڈکٹ ملے کہ جو وہ بآسانی سیل کر سکے؟ رپورٹر جو ہے وہ علاقے میں جائے, خبر ڈھونڈے, اور کراچی کی جیسے خبریں ہیں وہ کراچی کی خبریں لگنی چاہیے. اب جس نے کراچی کی خبر سے فیصل آباد وہاں کی خبریں جو لگتی اس سے کوئی فائدہ. آپ مقامی اخبار کو مقامی خبریں دیں, اور مقامی جو رپورٹر ہے وہ جا کے خبریں ڈھونڈ کے لائے, وہ خبر آئے جو چینل میں نہ چلے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اور بہت سی خبریں جس کے اوپر اخبار بکتا ہے. اقبال صاحب, مستقبل آپ اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل میں اس صنعت کو محفوظ رکھنے کے لیے, جس مقصد کے لیے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ صنعت کے لیے کچھ کر سکیں, مستقبل میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے خیال سے تو مستقبل میں یہ ہے کہ اس کے لیے مالکان اگر کوئی توجہ دیں, محنت کریں, اور ہمارا جو صحافی ساتھی ہیں وہ بھی اپنے فیلڈ کے اندر بھرپور کوشش کریں. آج سکڑ گئی ہے, ساری صحافت بھی سکڑ گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. ساتھی مل کے اپنا ٹریڈ لے لیتے ہیں, اس ٹریڈ سے اپنی خبریں اکٹھی کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہمیں پہلے ایک واٹس ایپ صحافت نے متاثر بڑا کیا. چلیں ناظرین, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. لیکن یہ بہت خوبصورت بات کی کہ جب اخبار کے اندر ایسا مواد موجود ہوگا کہ جس کی اچھے طریقے سے مارکیٹنگ بھی کی جائے, اخبار فروش بھی نئے ٹولز کے ذریعے اس کی مارکیٹنگ کرے, اور اخبار کے اندر ایسا مواد موجود ہو کہ جو لوگوں نے پہلے نہ پڑھا ہو, تبھی اخبار جو ہے وہ بک سکے گا. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے, دیکھیں گے کہ ایڈورٹائزنگ کی صنعت کے اندر اخبارات جو ہے وہ اب کہاں پر کھڑے ہیں. جو اخبارات کی بیک بون تھی ایڈورٹائزمنٹ, سیل کے ساتھ ساتھ ظاہر اخبار بکے گا تو اشتہار بھی ملے گا, تو اس کی کیا صورتحال ہے, اس کی طرف چلیں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمد علی صاحب, جو APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی پاکستان کے اخبارات کی واحد نمائندہ تنظیم ہے, اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کی صنعت جو اخبارات میں اشتہارات کی صنعت ہے اس سے بہت طویل عرصے سے وابستہ ہے. ان سے دونوں حوالوں سے بات کریں گے کہ ذاتی طور پر جو ان کی پرسنل پروفائل ہے, جنگ گروپ کے ساتھ وہ طویل عرصے سے منسلک ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ اخبارات کی صنعت کو وہ پہلے کس طریقے سے دیکھتے تھے, اشتہارات کس حد تک اخبارات کو ملتے تھے اور باقی میڈیا کے اوپر کس طریقے سے جاتے تھے, اور اب کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ سرما صاحب آپ کے وقت کا. سرما صاحب, آپ ماشاءاللہ دو پروفائل رکھتے ہیں, ایک تو اخبارات کی نمائندہ تنظیم APNS کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ابتدائی طور پر جو جنگ گروپ کے ساتھ آپ کی طویل وابستگی, اور جنگ نے بلا شرکت کسی اور کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس اردو میڈیا کی انڈسٹری جو اخبارات کی انڈسٹری تھی اس پر راج کیا ہے, تو جنگ گروپ کو لیڈ کرتے ہوئے آج آپ لیڈ کرتے ہیں, آج بھی جنگ گروپ ہے, ساتھ جیو کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو اخبارات کا جو مارکیٹ سے شیئر تھا ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے, اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے؟ جنگ کے حوالے سے ہی بتائیے گا, اور پورے انڈسٹری کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا صورتحال محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس کو دو طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اخبارات کا جو ایڈورٹائزنگ کا جو شیئر تھا اوور آل ایڈورٹائزنگ پائی میں وہ کس حد تک گرا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اور آج کل جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے اخبارات کے ایڈورٹائزنگ والیوم کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2006-07 جو ہے نا, وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, کیونکہ 2006-07 کو میں ونڈو آف پین کے طور پہ کہتا ہوں. 2006-07 میں اخبارات کا جو شیئر تھا اوور آل پائی میں وہ 50% سے زیادہ تھا, اور ٹیلی ویژن کا جو شیئر تھا وہ تقریباً کوئی 32-33% تھا. آج تقریباً ریورس ہو چکا ہے. ٹیلی ویژن جو ہے وہ 55-60% کے اوپر ہے, اور اخبارات جو ہیں وہ 30% کے لگ بھگ ہیں. تو 2006-07 سے یہ ہونا شروع ہوتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 2006-07 میں جو ٹیلی ویژن چینلز تھے, جب آپ گنتے ہیں تو آپ انگلیوں پر ان کو گن سکتے ہیں. اس میں PTV تھا, اس کے اندر انڈس آیا تھا پہلا کیبل نیٹ ورک کے طور پہ, اس کے ساتھ جیو تھا, ARY تھا, اور چند ایک اور چینلز تھے. اس کے بعد چینلز کی ایک قسم کی بھرمار ہونا شروع ہو گئی. آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں, اور اسی عرصے میں اخبارات کی جو تعداد ہے وہ بہت کم بڑھی. میجر اخبارات کی جو تعداد ہے وہ بہت کم بڑھی. اگر ہم گنیں تو ہم وہی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ ان 12-13 سالوں میں چند ہی اخبارات ہیں جو آئیں. اس میں ایک اخبار جو ہے وہ نئی بات ہے,
जो आप लोगों के ग्रुप का अखबार है जो आया और जिसने अपनी प्लेस बनाई। तो अखबारात की तादाद कदरे कम रही, स्पीड कम रही उसकी स्पीड कम रही आने में, और टेलीविज़न चैनल जो थे वो बेतहाशा आ गए। जब आप नए और एक ग्रोइंग मीडियम में जब नए टीवी चैनल्स आएंगे तो वो शेयर ज़्यादा लेंगे, तो उन्होंने अपना शेयर लेना शुरू किया। जो भी चैनल आया उसने कुछ ना कुछ अपना शेयर लेना शुरू कर दिया, जबकि अखबारात जो थे वो तकरीबन वहीं के वहीं रहे। चंद एक अखबारात इसमें ऐड हुए और वो शेयर जो था वो बढ़ा नहीं। वो शायद वैल्यू टर्म्स में, रुपी टर्म्स में वो बढ़ गया, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में वो नहीं बढ़ा। तो एक तो फैक्टर मेरे ख्याल में ये है। दूसरा फैक्टर जो है वो ओवरऑल मेरे ख्याल में वो एक डिस्कनेक्ट का फैक्टर है। मेरे ख्याल में वो टेलीविज़न में भी अब होता जा रहा है, शायद पहले नहीं था, डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है होता जा रहा है। वो बेसिकली जो है वो डिस्कनेक्ट है यंगर ऑडियंसेस और मेन ट्रेडिशनल मीडिया में। अखबारात में ये ज़्यादा है। अखबारात जो हैं, जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो हमारे एडिटर्स हैं, वो बदकिस्मती से अपने और अपनी उम्र के लोगों के लिए लिखते हैं। ठीक। वो डिस्कनेक्टेड हैं यंगर ऑडियंस के साथ, और उसके साथ वो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, और ना ही वो उनके वैल्यूज़ को समझते हैं, ना उनके नुआंसेस को समझते हैं, ना ही उनके जरूरत को समझते हैं, लाइफस्टाइल को, ज़रूरियात को समझते हैं। अच्छा, क्वालिटी है सरमद साहब जो कंटेंट अब प्रोड्यूस हो रहा है अखबारात में, उसमें बीइंग एडवर्टाइजमेंट की सनत से वाबस्ता और APNS दोनों के हवाले से आप समझते हैं कि क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है अखबारात में कि जो जनरेशंस को, जो मौजूदा जनरेशंस हैं, उनको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ? यस नो है। कुछ अखबारात में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। लेकिन मसला जो है ना दूसरा, वो बेसिकली न्यूज़ जॉनरा जो ओवरऑल है, टेलीविज़न, अखबार, सबको मिला के मैं बात कर रहा हूँ, डिजिटल की, इस सबको देखने की ज़रूरत है। जब आप न्यूज़ जॉनरा में देखते हैं तो आपको अखबारात नज़र आते हैं मेजर, और आपको टीवी में न्यूज़ चैनल्स नज़र आते हैं। अखबारात की बदकिस्मती ये है कि जो रात को टीवी पर चला होता है वो एक ख़बर के तौर पर वो सुबह पेश कर देते हैं, और उसके अंदर वो और ज़्यादातर क्या होता है कि उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने इसका इफ्तिताह किया, उसने उसका इफ्तिताह किया, और बयानात और इसके अलावा इससे आगे हट के नहीं जाते। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत ये है कि अखबारात जो हैं, क्योंकि देखिए टेलीविज़न में तो आपके पास 30 से 40 सेकंड का कैप्सूल आपके पास टाइम फ्रेम है, आपने उसी के अंदर काम करना है। तो जब खबर को पूरी तरीके से आप पेश नहीं कर सकते, आप उसी 30 सेकंड, बहुत शुक्रिया का शोर आता है एकदम, 30-40 सेकंड के अंदर आप उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आप अगली खबर की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तो आपके पास जो टाइम स्पैन है उसकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को अखबार को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको ये करना चाहिए कि उस जो खबर टेलीविज़न ने ब्रेक की रात को या उसको चलाया, उस खबर के मज़मरात क्या थे, उसका पस मंज़र क्या था, उसका पेश मंज़र क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आज कत्ता कलमी की मदद, अगर आप समझते हैं कि अखबारात का कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और नए ट्रेंड्स उसके अंदर हों, जो चीज़ मिस हो रही है टीवी चैनल्स में, डिजिटल मीडिया के ऊपर, वो मुस्तनद अखबार में छपे, तो अखबारात अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं? जी मेरे ख्याल में ले सकते हैं। हमें दो चीज़ें करनी है, तीन चीज़ें करनी है। एक तो बेसिकली ये है कि अगर आप देखें तो अखबारात जो है ना वो न्यूज़पेपर से उनका सफ़र तब्दील होगा, और न्यूज़पेपर से उनको व्यूज़ पेपर की तरफ जाने का एक सफ़र शुरू करना पड़ेगा, जिसके अंदर एनालिसिस होगा, जिसके अंदर ओपिनियन होगा, जिसके अंदर बैकग्राउंडर्स होंगे, जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा होंगी, ताकि वो जो 30 सेकंड या 40 सेकंड का एक कैप्सूल या जो टाइम फ्रेम है टेलीविज़न का, उसको ब्रेक करके उससे ज़्यादा वो प्रेजेंट कर सकें अपने रीडर को। एक तो ये है। दूसरा जो है वो ये है कि आपको यंगर ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा। आपको उस किस्म की खबरें देनी होंगी जो यंगर ऑडियंस, या कंटेंट देना होगा जो यंगर ऑडियंसेस पढ़ना चाहते हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी उम्र के लिए लिखते हैं, अपनी उम्र के लोगों के लिए लिखते हैं। हमें उसको चेंज करना होगा, हमें यंगर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना होगा, उनके लाइफस्टाइल, नुआंसेस, प्रेफरेंसेस को अपने कंटेंट में इंटीग्रेट करने की हमें ज़रूरत है।
तीसरी चीज़ जो है वो मैं ये समझता हूँ जिसके ऊपर शायद मैं बहुत अनपॉपुलर बात करना और हो सकता है कि लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का मेरे ख्याल में पूरी इंडस्ट्री को उसका पता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अखबारात ने अपने आप को आउट प्राइस कर दिया है। ठीक, जब आप 20 रुपए का या 30 रुपए का अखबार देंगे तो जिस हाउस होल्ड का टोटल 30 से 40 हज़ार रुपये का बजट है, वो अगर 700-800 रुपये उसमें से अखबार पढ़ने के लिए डालेगा, उसके लिए मुश्किल होगी। ठीक। तो मेरे ख्याल में अखबारों को जो अपना प्राइसिंग मॉडल है उसको देखने की ज़रूरत है। उसके अंदर मेरे ख्याल में शायद अखबार से ज़्यादा मसला जो है वो हमारे अखबार फरोश भाइयों का है। तो मे बी देयर इज़ अ नीड फॉर द न्यूज़ पेपर्स एंड द अखबार फरोश बरादरी टू कम टुगेदर एंड फाइंड अ वे आउट कि किस तरीके से हम इस रिविज़िट कर सकते हैं प्राइसिंग मॉडल को। चौथी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है वो हमें किसी न किसी तरीके से एक सीमलेस तरीके से एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ऑफलाइन वर्ल्ड और ऑनलाइन वर्ल्ड का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी डिजिटल वेबसाइट्स बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स बनाएं या अपनी वो बनाएं ई पेपर बनाएं, वो तो सब करते हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आपको जो ऑफलाइन प्रोडक्ट है, आपका जो अखबार है और जो आपका ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसको सिंक करना होगा। आपको एक तरीके से सीम करना होगा। जब तक आप उसको सीम नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि QR कोड्स हैं। Maybe we need to bring in QR codes into newspapers. Augmented reality है, उसको लाने की ज़रूरत है। वर्चुअल रियलिटी है, उसको अखबारात में लेके आने की ज़रूरत है। मैं आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मेरे ख्याल में ऑगमेंटेड रियलिटी में शायद इस पूरे रीजन में जंग जो है पहला अखबार है जिसने ऑगमेंटेड रियलिटी को अखबार प्रिंटेड अखबार के अंदर इंट्रोड्यूस किया, या QR कोड्स को डॉन ने और जंग ने अपने क्लासिफाइड्स के अंदर किया, क्योंकि एक ऑन स्लॉट था वेबसाइट्स का, उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश की QR कोड्स को क्लासिफाइड्स में लेके जाके। तो मेरे ख्याल में एक कोशिश होनी चाहिए और हमें करनी चाहिए कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को किसी तरीके से सीमलेसली कनेक्ट आपस में कर सकते हैं। अच्छा शर्मा साहब, APNS जो है वो जाहिर है कि छोटा अखबार हो या बड़ा अखबार हो, उसके लिए तो तमाम लोग ही बराबर हैं। तो APNS के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से जो छोटे अखबारात हैं, रीजनल अखबारात हैं, इलाकाई अखबारात हैं, इवनिंगर्स तो तकरीबन अब जो है ना वो ख़त्म ही होता जा रहा है सिलसिला, तो उनको बचाने के लिए कोई हिकमत अमली APNS की तरफ से है या जो है वो, क्योंकि ये जो सूरत हाल आपने बताई कि आपस में सिंक होना चाहिए डिजिटल और ऑफलाइन और ऑनलाइन को, तो ये शायद बड़े अखबारात के लिए पॉसिबल हो, छोटे अखबार उस पर फौरी तौर पर शायद ना जा सके, तो छोटे अखबारात को जिंदा रखने के लिए क्या हो सकता है? लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ा जो मसला है वो बेसिकली ये है कि रीजनल और जो स्मॉल न्यूज़पेपर्स हैं उनकी डिपेंडेंस जो है बहुत हैवी डिपेंडेंस है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और पिछले 1-1.5 साल में गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का हुजम बिल्कुल श्रिंक हो गया है और तकरीबन कोई 50 से 60% रह गया है। सूबाई इश्तहार वॉल्यूम हो या वफाकी वॉल्यूम हो, तो उससे वो बहुत अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि उनका मैं ये कहता हूँ कि उनकी इस वक्त हालत ये है कि आपने उनको ICU में ले जाके फेंक दिया है और उनको जो ऑक्सीजन लगाई हुई है उसके ऑक्सीजन के पाइप के ऊपर भी आपने पाँव रखा हुआ है। आपको वहाँ से उनको निकालना है, आपको लेके आना है, उनको कम से कम जनरल वार्ड में लेके आएँ और उनको सांस लेने दें। जब हुकूमत कहती है कि अखबारात को अपना बिजनेस मॉडल तब्दील करना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था APNS और हुकूमत के दरमियान, तो उसमें APNS ने एग्री किया था, एक हेविली सब्सिडाइज्ड रेट्स दिए थे गवर्नमेंट को। ठीक, जो आज भी अगर आप देखें तो कमर्शियल रेट्स अखबारात के जो हैं वो अगर 100 हैं तो जो गवर्नमेंट रेट्स हैं वो 20 और 25 के दरमियान है, जो वफाकी हुकूमत खुद सेट करती है। PID उसको सेट करता है, ABC के साथ इंडेक्स्ड है, वो एक और इशू है। तो उससे उनका जो हुजम है वो श्रिंक हो गया है, तो उनको तकरीबन उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया है। जब तक हुकूमत छोटे जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर जब हमने एग्री किया था
कम रेट सब्सिडाइज रेट्स हुकूमत को देने में, उसके अंदर हमने हुकूमत से जो लिया था वो ये लिया था कि 25% कोटा होगा रीजनल अखबार, जिसको जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसको पूरी तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करती, या अगर लेकिन वो भी मिला नहीं है उस तरीके से, प्रॉपर्ली मिला नहीं, और अगर करती भी है तो देखें बस होता क्या है कि जो डेफिनेशन है रीजनल की वो ये है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा हर शहर से छपने वाला अखबार जो है वो रीजनल है। लेकिन होता ये है कि आपके पास कराची के अखबार भी जो हैं उस कोटे में से ले जाते हैं, लाहौर के अखबार भी ले जाते हैं, विच इज़ अनफेयर। वो मेट्रोपोलिटन बी अखबार आते हैं गालिबन, तो वो मे बी देयर इज नीड टू री लुक एट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ऑल्सो कि रीजनल अखबार का कोटा 25% है, तो मेट्रोपोलिटन बी के लिए भी एक कोटा क्रिएट कर दिया जाए ताकि रीजनल अखबार के कोटे में से के हक में से मेट्रोपोलिटन बी अखबार जो हैं वो बिल्कुल मुख्तसर सा एक जवाब ही दीजिएगा कि आपको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, सूरत हाल बताई, इसके ऊपर फॉलो किया जाए, टेक्नोलॉजी को लाया जाए, सिंक किया जाए, तो अखबारात का सर्वाइवल हो सकेगा लॉन्ग टर्म? मैं तो ये समझते कि मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ अखबारात का। मैं तो ये कहता हूँ कि जी मेरे तो रगों में खून नहीं स्याही दौड़ती है, और जब तक मैं अखबार का कागज़ की फ़ील और उसकी जो स्याही की खुशबू है वो मैं फ़ील ना कर लूँ, आई डोंट, इट टर्न्स मी ऑन। मुझे अपना मज़ा नहीं आता जब तक मैं सुबह अखबार को अपने हाथ में पकड़ के फ़ील ना कर लूँ। तो मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ अखबारात का। देखिए दुनिया में आज भी अखबारात मौजूद हैं। अमेरिका हमसे 10 साल 20 साल आगे है, अगर वहाँ अखबार सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें तो भी 10 से 20 साल का सफ़र तय करना है उस लेवल पर पहुँचने के लिए। एक जो हर चीज़ का कंज्यूमर होता है, मीडिया का भी कंज्यूमर है, रीडर हो, व्यूअर हो, लिसनर हो, ब्राउज़र हो। तो बेसिकली जो कंज्यूमर है मीडिया का, उसके पास भी 24 घंटे का लाइफ साइकिल है। उस 24 घंटे में उसने अखबार भी पढ़ना है, उसने टीवी भी देखना है, उसने रेडियो भी सुनना है, उसने डिजिटल को भी ब्राउज़ करना है, वो होता रहेगा। होगा ये कि पहले जब सिर्फ अखबारात थे तो उसके 24 घंटे के लाइफ साइकिल में सिर्फ अखबारात या मैगजीन्स थे। फिर रेडियो आया, रेडियो ने एक शेयर लिया, फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न ने लिया, फिर एक सेटेलाइट टेलीविज़न आया, उसने थोड़ा सा और शेयर ले लिया, फिर डिजिटल आया, उसने शेयर लिया। अब ऑब्वियसली उसका शेयर वो नहीं है, ग्रेजुअली उसका शेयर जो है उस 24 घंटे में से जो शेयर ऑफ माइंड भी है और जो शेयर ऑफ वॉइस भी है वो भी कम होता जा रहा है उसका। और इस तो ऑब्वियसली सुबह वो शायद अखबार पढ़ेगा, दोपहर को शायद वो रेडियो सुन लेगा, या शाम को दफ्तर में जाएगा तो वो इंटरनेट ब्राउज़ कर लेगा, रात को घर आएगा टेलीविज़न देख लेगा, सोते हुए में भी मैगजीन्स पढ़ लेगा। तो ये उसका लाइफ साइकिल रहेगा, तो उसकी जो स्पैन है वो कम होती जाती। तो आप ये समझते हैं कि अखबारात को भी मौका मिलेगा जीने का, अगर जो है वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ठीक। लेकिन अगर हम ये समझें कि प्रेसिडेंट सुल्तान बूद के जब जिस तरीके से हम बादशाह थे 10 साल पहले हम बादशाह रहेंगे, वो नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया सरमा साहब, बहुत शुक्रिया सरमा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छे तरीके से अखबार की इंडस्ट्री का जो सर्वाइवल है उसके ऊपर गुफ्तगू भी। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बात हो रही है अखबारात की। जो इंडस्ट्री थी वो किस तरीके से ज़बू आली का शिकार है, किस तरीके से जवाल का शिकार है, और बहुत सारे अखबारात बंद हो गए हैं, बहुत सारे अखबारात बंद होने के करीब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर साजिद साहब, जो CPNE के भी अहदेदार हैं। उनके साथ हमारे साथ हमारे ही अखबार के यानी कि नई बात जो प्रोग्राम है उसका एक अखबार भी मौजूद है, रोज़नामा नई बात कराची के एडिटर हैं मकसूद यूसुफी साहब। उनसे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका माजी क्या था और मुस्तकबिल में अब कोई सूरत हाल ऐसी है कि ये अखबारात की इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर सके, इसके कारकुनान के जो है वो दुखों का मदावा हो सके। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया जनाब। साजिद साहब, एक वक्त था कि अखबार की एक बड़ी ताकत थी, तहरीक जो है वो अखबार से शुरू होती थी, कोई भी तहरीक को जिला बख्शने में अखबार का एक बड़ा किरदार होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अखबार का जो असर था वो भी कम होते जा रहा है, जो कंटेंट है वो भी कंप्रोमाइज्ड है। अखबार में उस तरीके का कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल नहीं पाता, तबसरे तज्जिए उस तरीके के मिल नहीं पाते। तीसरी चीज़, हमने अभी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, जो APNS के जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना यह था कि अखबारात ने वक्त के साथ साथ जो नई नस्ल के लिए कोई काम करना था वो भी शायद किसी हद तक कम हो सका है।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخبارات کے زوال کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اخبارات کی سرکولیشن روز بروز نیچے کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جو ٹیکنالوجی بدل گئی ہے اور اخبار اب اطلاعات کا واحد ذریعہ نہیں رہا، ٹھیک ہے. اور جو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے اور جو تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں، اور یہ اب خبروں کے برق رفتار ذریعہ نہیں ہیں. ٹھیک. اور دوسری بات اس کے زوال کی جو وجہ ہے وہ ہے اس پر پابندیاں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ جو ہے کافی عرصے سے ان پر جو ہے سنسرشپ ہے، پابندیاں ہیں اور خبر چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، اور اخبارات نے ان پابندیوں کو رضاکارانہ طور پر بھی قبول کیا ہے. ایک زمانے میں مزاحمت جس جی ہاں. کے اوپر ہوتی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ قبولیت ہے. اب بڑی تحریک چلی ہے اس میں. جو اخباری کارکن ہیں ان کا تو زیادہ حصہ رہا ہے، مالکان تو ان کا کم رہا ہے، لیکن بہت بڑی مزاحمت ہوئی ہے ٹھیک. اظہار یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. تو وہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے اپنے فریڈم کو، چونکہ اس میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی ایسا تبصرہ نہیں ہے جو سچ کا آئینہ دار ہو. تو اس وجہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں اخبارات سے. تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اگر اخباروں نے زندہ رہنا ہے تو وہ اطلاعات کی صحیح ترسیل کرے، صحیح تبصرے شائع کرے اور جو عوام کو آگاہی دے. بالکل. تو ایک بار پھر ان کا کسی حد تک احیا ہو سکتا ہے. وہ عروج دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، لیکن وہ زندہ رہ سکتے ہیں. اس وقت وہ جام بلا میں ICU میں ہیں، اور جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اس شعبے پر قاتلانہ حملہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ICU میں پائپ کے اوپر بھی پاؤ رکھ دیا ہے جو آکسیجن رکھ دیا ہے کہ وہ بھی نہ ملے ان کو. اور معلوم نہیں کہ کیوں یہ حکمران چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ اہم ذریعہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا ساجد صاحب، آپ بلوچستان سے متعلق ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں اب جو مقامی اخبارات تھے، یعنی کہ جو وہاں سے چھپنے والے اخبارات تھے، کوئٹہ سے ہوں یا حب سے ہوں یا اور کسی علاقے سے ہوں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ اور ریجنل اخبارات جو ہمارے یہاں مجموعی طور پر پورے پاکستان میں تھے، خاص طور پر ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ ان کو چیلنجز یہی درپیش ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اشتہارات کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے. ٹھیک. اور اس گورنمنٹ نے آ کر کوانٹم بھی بہت کم کیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو کاسٹ ہے اخبارات کی وہ 3، 4، 5 گنا بڑھ چکی ہے. اس لیے وہ جو ہے وائبل نہیں ہے. بزنس ماڈل اوائبل نہیں ہے. نہیں. ٹھیک. تو اس لیے وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں اور تنخواہیں وغیرہ نہیں دے سکتے اور اخراجات پورے نہیں کر سکتے. اور اس حکومت میں کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، اور اس میں ان کا ایک آمرانہ ذہن ہے کہ بھی ہم نے اس شعبے کو قتل کرنا ہے ہر قیمت پر. وہ اس پر تلے ہوئے ہیں، ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. جی ہاں. مقصود یوسف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ایک طویل عرصہ ہو گیا، 30-40 سال اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں. اخبارات کا جو عروج تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، اخبارات کے عروج کی ایک تو بنیادی وجہ وہی تھی جس سے ساجد صاحب نے بتایا کہ اطلاعات کا واحد ذریعہ ہوتا تھا اخبارات. مستند ذریعہ. مستند ذریعہ بھی، مستند تو خیر ذریعہ آج بھی ہے بمقابلہ الیکٹرانک میڈیا کے، لیکن واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا. کیونکہ PTV بھی بہت بعد میں آیا، صرف ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا یا بیرونی اداروں کے ریڈیو ہوا کرتے تھے جو ہر جگہ سنے بھی نہیں جا سکتے تھے. اس لیے اخبارات وہ واحد ذریعہ تھا جو ہر جگہ پہنچتا تھا، لوگوں کو اطلاعات فراہم کرتا تھا، معلومات دیتا تھا. اب وہ تبدیلی آ گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا آ چکا ہے، لہٰذا اس کے بعد جو ہے لوگوں کے پاس ایک چوائس آ گئی ہے کہ وہ فوری اطلاعات کے لیے ریڈیو یا TV کی طرف رجوع کرتے ہیں، زیادہ تر چینلز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس لیے اخبارات کی افادیت تھوڑی سی کم ہوئی ہے. مگر یہ بات صحیح ہے کہ اخبارات کو اگر افادیت پیدا کرنی ہے تو انہیں اسپیشل رپورٹس، ایکسکلوسیو رپورٹس کے ساتھ ساتھ صحیح حقائق پر مبنی تجزیے لوگوں کے سامنے لانا ہوں گے، اور اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اب بھی کسی حد تک یہ گنجائش موجود ہے جو اخبارات پڑھنے والے ہیں وہ ایسے اخبارات چاہتے ہیں جو حقائق پر مبنی خبریں بھی دیں اور صحیح تجزیے پیش کریں. اچھا یوسف صاحب، اخبار فروش برادری سے بھی ہماری بات ہوئی، اس کے علاوہ دیگر جو طبقات ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو اخبار سے متعلق ہیں. اخبار کا جو کانٹینٹ ہے کیا اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ کمپرومائز نہیں ہوا کہ وہ کانٹینٹ اب اس قابل نہیں ہے کہ جو اخبار کو
کوئی اخبار کو خریدے تو کیوں خریدے جب اس کو ساری وہی خبریں ملنی ہیں جو گزشتہ رات چھپ چکی ہیں, ڈیٹیل سٹوریز نہیں ہیں. تو اس کا سبب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے اخبارات, یا محنت نہیں کرنا چاہتا ہے آج کل کا رپورٹر, آج کل کا صحافی؟ دیکھیں دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. بنیادی بات تو مالی حالات ہوا کرتے ہیں اخبارات کے. پہلے پرائیویٹ سیکٹرز کے بھی سپورٹ ملتی تھی اخبارات کو اشتہارات کی شکل کے اندر, اور حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی تھی. لیکن جس طرح ساجد صاحب نے بتایا کہ ہماری موجودہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے کچھ پالیسیاں ایسی مرتب کی ہیں, اور پالیسیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم اکثر اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی ڈیوائس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اخبارات بھی نہیں پڑھتا اور ٹی وی بھی بند کر دینا چاہیے, پڑھنا ہی نہیں چاہیے, پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جو بے خبر رہ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے بالکل وہی مثال ہے کہ شترمرغ جب ریگستان میں طوفان دیکھتا ہے تو اپنی گردن ریت میں پھنسا دیتا ہے, تو وہ آنکھیں بند کر کے چلنا چاہتے ہیں. اس سے ظاہر ہے ان کو بھی نقصان ہوگا, لیکن ابھی ان کو اس کا احساس نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی بالکل اسی طرح بے خبر رہیں, حقائق عوام تک نہ پہنچیں. کیونکہ اخبارات یا میڈیا جو ہے وہ آئینہ ہوا کرتا ہے معاشرے کا, حکومت کا, حالات کا. جو کچھ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس کو عوام تک پہنچاتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ عوام تک حقائق پہنچیں اور عوام حقائق سے باخبر ہو کے کوئی کام کر سکیں. وہ بے خبر ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ساجد صاحب, یہ جو صورتحال ہے کہ اخبارات کی سیل روز بروز کم ہو رہی ہے, اشتہارات کا کوانٹم کم ہو رہا ہے, خالی اخبار میں اشتہار نظر آتا ہے, اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حکمت عملی ایسی ہے کہ جو موجود ہے کہ جو نوجوان طبقے کو خاص طور پر, آنے والی نسل کو خاص طور پر اخبار کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرے, اور اخبار جو ہے وہ ٹھیک ہے شاید پرانی صورتحال کے اندر نہ ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ان کو آکسیجن ملتی رہے اور محدود پیمانے پر صحیح لیکن زندہ رہیں؟ دیکھیں جی, بہت بڑا اور مشکل چیلنج ہے یہ. دیکھیں ایسا کہ اس کو اخبارات کو نئی ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی, کیونکہ جو اصل ہسٹری ہے یا ریکارڈ ہے وہ ضابطۂ تحریر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اخبار ہے, اور یہ پانی کے بلبلے ہیں جو باقی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو اپنا یہ جو ہے اخبار ہے یہ رکھنا پڑے گا, لیکن اس کو ڈیجیٹل مینز کے ذریعے پہنچانا پڑے گا لوگوں تک. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ چیز ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, لیکن وہ اخبارات دوبارہ بحال ہو گئے واپس. بالکل ٹھیک ہے. اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ میں نے ابھی کوئی 1 مہینے پہلے نیو یارک ٹائمز کا فرنٹ پیج دیکھا تو اس میں ایک خبر بھی شائع نہیں ہوئی تھی. اچھا, وہ سارے تجزیے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا, خبر کے بجائے تجزیے کی طرف چلے گئے. تجزیے کی طرف چلے گئے اور ایسی خبریں کور کرنے لگے جو بالکل لیٹ نیوز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ٹھیک ہو گئے, اگرچہ بزنس کم ہو گیا ان کا بھی, سوائے انڈیا کے. جو انڈیا کا یعنی یہ جو پرنٹ میڈیا فلورش کر رہا ہے وہ اس کی گروتھ کی وجہ سے. اور دوسرا ملک بنگلہ دیش ہے جو ہائی گروتھ ہے اس کا, تو وہاں بھی وہ فلورش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کا نہیں پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی خبریں آ رہی ہیں غیر مستند, وہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ لوگ دوبارہ پرنٹ میڈیا کی طرف آئیں. کیونکہ بہرحال اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پھر بھی مستند ہوتا ہے اور اس میں افواہیں نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور یعنی کہ گنجائش موجود ہے صحیح حکمت عملی کے ذریعے ٹیکنالوجی کو متعارف کرا کر اخبارات کی جو انڈسٹری ہے اس کا سروائیول ہو سکتا ہے. اس کے عروج کی جانب, اگر عروج پہ نہ جائیں تو کم از کم عروج کے قریب مطلب زندہ رہ سکتا ہے, اور اس شعبے کو زندہ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے عوام جو لوگ ہیں وہ بے خبری میں مارے جائیں گے. جس طرح سے مسعود یوسفی صاحب نے کہا کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے, اور یہاں آمریت مزید مستحکم ہوگی. یعنی کہ اخبارات کا زوال جو ہے اس کے ساتھ ہی آمریت کو جو ہے وہ استحکام ملے گا, دوام ملے گا, اور شاید کسی حد تک بہت سارے لوگ ایسا چاہتے بھی ہیں. بہت شکریہ انور ساجد صاحب آپ کا, بہت شکریہ مقصود یوسفی صاحب کا. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے دونوں احباب نے آخری بات کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر اخبارات زندہ رہیں گے تو جمہوری اقدار, جمہوری روایات زندہ رہیں گی. اخبارات کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہی آمریت کا راستہ ہموار ہو جائے گا, جو کسی صورت معاشرے کے لیے, معاشرے کے پنپنے کے لیے, معاشرے کے سانس لینے کے لیے بہتر نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اختتام کرتے ہیں, اگلے پروگرام تک لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.